السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ میں ایپیسوڈ پوسٹ کرتی ہوں، حد مقام اگر لائکس چلے جائیں نا تو 700 مر کے جاتے ہیں، لیکن کل میں نے ایک پوسٹ ٹھیک ہے اس پر میں نے کہا کہ کتنی ایپیسوڈ آنی چاہیے، تو یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 1K ووٹس۔ اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے 4 ایپیسوڈ کے لیے یار آپ لوگ ووٹ کر سکتے ہو، آپ لوگ ان ایپیسوڈ کے پیچھے ہوئی محنت کو لائک نہیں کر سکتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے یار، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ اگر آپ لوگ اس کو ووٹ کرنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی درد نہیں ہوا، ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا، تو ایک ایپیسوڈ کو لائک کرنے میں کیا جاتا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو روز 4 ایپیسوڈ چاہیے، میں روز 4 دوں گی، پہلے آپ لوگ لائک تو کرو۔ اگر آپ وہ ووٹ کر سکتے ہو نا 1000، تو پھر آپ 1000 لائکس بھی کر سکتے ہو۔ اور باقی جو لوگ مجھے روز لائک کرتے ہیں اور جو لوگ روز آ کر مجھے پڑھتے ہیں، تو باقی یہ ایپیسوڈ صرف انہی کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن ووٹنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کون لوگ ہیں جو لائک کرتے ہیں اور کون کون لوگ جو لائک نہیں کرتے۔ بھائی، اس پوسٹ کو کرتے ہوئے نا کوئی محنت نہیں لگتی، لیکن جس کے لیے یہ پوسٹ کی جاتی ہے نا اس پہ بہت محنت لگتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو لائک کر دو تو قسم سے آپ کے ہاتھ میں انگوٹھے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی درد نہیں اٹھے گا۔ اگر اٹھانا تو میرے پاس آ جانا، میں علاج کروا دوں گی۔ مرم کائزان، ایپیسوڈ نمبر 87، تحریر عریج شاہ۔ کوئی ہے یہاں پر؟ پلیز خدا کے لیے کھولو مجھے، کیوں باندھ کر رکھا ہوا ہے مجھے یہاں؟ کون ہو تم لوگ؟ پلیز کھولو مجھے۔ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ پیچھے کو بند تھے۔ وہ اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش میں مسلسل ناکام ہوتی چیخنے چلانے لگی تھی۔ اسے ہوش آئے تقریباً 3 گھنٹے ہونے کو آئے تھے، اور ان 3 گھنٹوں میں اس نے سوائے چیخنے چلانے کے اور کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بس کیسے بھی اپنے ہاتھ کھولنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کون لوگ تھے جو اسے یہاں پر باندھے ہوئے تھے۔ یقیناً اسے کڈنیپ کیا گیا تھا، ان لوگوں نے اسے اغوا کیا تھا، لیکن کیوں؟ کیا مقصد تھا ان لوگوں کا؟ آخر کیا دشمنی تھی ان لوگوں کی اس کے ساتھ، جو وہ اسے اغوا کر کے یہاں لے کر آئے تھے؟ کون ہو تم لوگ؟ پلیز مجھے چھوڑ دو، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم لوگ میرے شوہر کو نہیں جانتے، وہ تم لوگوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو مجھے کھولو یہاں سے، بتاؤ کون ہو تم لوگ؟ وہ چلا رہی تھی، لیکن جیسے کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں وہ اس وقت موجود ہے وہ وہاں اکیلی نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر کوئی اور بھی موجود تھا جو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، اسے گھور رہا تھا، جیسے اسے مار ڈالے گا۔ اور ویسے بھی وہ اسے یہاں مارنے کے لیے ہی تو لایا تھا، تو موت تو اس کی یقینی تھی۔ تمہارا شوہر کیا اکھاڑ لے گا میرا؟ اسے اپنے بے حد قریب سے آواز سنائی دی تھی۔ کون ہو تم؟ اگر ہمت ہے تو ایک لڑکی کے بجائے مرد سے مقابلہ کرو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اگر تمہاری میرے شوہر کے ساتھ کوئی دشمنی ہے تو اس دشمنی کو صرف میرے شوہر تک رکھنا چاہیے تھا،
تم مجھے یہاں لا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم نے کوئی بہت بہادری کا کام کیا ہے؟ یہ کوئی بہادری نہیں بلکہ مردانگی کی توہین ہے۔ اگر تم میں ہمت ہوتی تو مجھے کڈنیپ کر کے یہاں لانے کے بجائے تم میرے شوہر کا مقابلہ کرتے۔ اپنے قریب سے کسی مرد کی آواز سنتے ہوئے وہ چیخ کر بولی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکی تھی کہ یہ جو کوئی بھی تھا اس کے شوہر کا دشمن تھا، اور اس کے شوہر کو بہت اچھے طریقے سے جانتا بھی تھا۔ یقیناً اس کے شوہر سے کوئی کام نکلوانے کے لیے ہی اس نے اسے یہاں پر لا کر باندھا تھا۔ بھاشن بازی اچھی کر لیتی ہو، لیکن افسوس کہ میں تمہیں کھول نہیں سکتا، اور جہاں تک تمہارے شوہر کی بات ہے تو تمہیں یہاں اسی لیے تو لائے ہیں تاکہ تمہارے شوہر کا مقابلہ کر سکیں۔ سنا ہے وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تمہیں بچانے کے لیے وہ یہاں ضرور آئے گا، اور پھر اپنی آنکھوں سے تمہیں مرتے ہوئے دیکھے گا۔ کتنا پرسکون لمحہ ہوگا نا وہ۔ اس نے میرا نقصان کیا، میں اس کا ایسا نقصان کروں گا جس کی بھرپائی وہ زندگی بھر نہیں کر سکے گا۔ کیا مطلب تمہارا؟ میرے شوہر نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ وہ کبھی اس کی آواز اپنے دائیں طرف سے تو کبھی بائیں طرف سے سن رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ میرا، اس نے صرف میرا نہیں، نادان لڑکی، اس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ تم کس خوش فہمی میں جی رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اتنا مان کیوں ہے تمہیں اس انسان پر؟ وہ شخص جو اپنے باپ کا نہیں ہوا، وہ تمہارا کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ اس کے لفظوں نے اسے بری طرح سے الجھا دیا تھا۔ کسی نے پہلی دفعہ اس کے سامنے قائزان کے باپ کا ذکر کیا تھا۔ اس سے پہلے ایک دفعہ قائزان خود اپنے باپ کا ذکر اس کے سامنے کر چکا تھا، لیکن انتہائی زہرخیز لہجے میں۔ ہاں، اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ جب اس نے اسے پہلی دفعہ اپنے باپ کے بارے میں بتایا، اس نے کہا تھا وہ اچھا آدمی نہیں تھا، اور بس۔ اس کے علاوہ اس نے اسے اپنے باپ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا جس سے وہ سمجھ پاتی کہ اس کے ماں باپ کیسے تھے۔ وہ اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، اس کا ذکر اکثر کرتا تھا، لیکن اپنے باپ کے بارے میں اس نے کبھی ایک لفظ بھی اس کے سامنے نہیں کہا تھا، اور یہ شخص کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کا نہ بن سکا۔ تم مجھ سے مطلب کیوں پوچھ رہی ہو؟ اپنے شوہر کو تم جانتی ہی ہوگی، وہ کیا ہے، کیا کرتا ہے، سب پتہ ہوگا نا تمہیں؟ شاید وہ شخص خود بھی حیران تھا۔ ہاں، میں جانتی ہوں، وہ بہت بڑے گینگسٹر ہیں۔ وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے کام لیتے ہیں، اور شاید کوئی غلط کام بھی کرتے ہیں، مریم نے اٹک اٹک کر کہا تھا، اور وہ بس اتنا ہی جانتی تھی، یا اگر
اس سے زیادہ وہ جانتی تھی بھی تو اسے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اف نادان لڑکی، تم اپنے ہی شوہر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں بتاتا ہوں تمہیں، تمہارا شوہر ایک گینگسٹر نہیں، ایک درندہ ہے۔ کسی کی جان لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بلکہ صرف چند انگلیوں کا کھیل ہے۔ اس نے آج تک کتنے قتل کیے ہیں اس کا ریکارڈ میرا نہیں خیال کہ اس کے اپنے پاس بھی موجود ہوگا۔ شاید وہ تو یاد بھی نہیں رکھتا ہوگا کہ ایک دن میں کتنے لوگوں کو ختم کرتا ہے وہ۔ بات بات پر قتل کرنا اس کا پسندیدہ کام ہے، اس کا پسندیدہ ہتھیار وہ العشر ہے جس کے ساتھ وہ انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اور پھر پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اپنے اس خونخوار جانور کے آگے ڈال دیتا ہے تاکہ اس کی لاش کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور وہ خونخوار جانور اتنا خطرناک ہے کہ ہڈیاں تک چبا جاتا ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب بول رہا تھا، جھوٹ بولتے ہو تم، بکواس کرتے ہو۔ میرے قائزان قاتل نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو وہ کبھی کسی اچھے انسان کو نہیں مارتے، وہ صرف دنیا سے برائی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ وہ بے حد غصے سے بولی تھی۔ قائزان کا ذکر اس لب و لہجے میں اسے پسند نہیں آیا تھا، جبکہ سامنے کھڑا آدمی جیسے اس کی حالت کے مزے لے رہا تھا۔ ارے معصوم لڑکی، تم تو سچ مچ میں کچھ نہیں جانتی، اپنے ہی شوہر سے اتنی بے خبری۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا شوہر کیا ہے۔ میں نے کہا نا، وہ اپنے باپ کا نہیں ہو سکا تو کسی اور کا کیا ہوگا؟ اپنے ہی باپ کا قاتل ہے وہ۔ چند سال پہلے اس نے اپنے ہی باپ کو غائب کر دیا تھا، اور اس طرح سے غائب کیا تھا کہ اس کا نام و نشان آج تک نہیں ملا۔ وحاج قاسمی کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ وہ مر چکا ہے، اور اگر زندہ ہے بھی تو کم سے کم اس حالت میں نہیں ہے کہ اسے پہچانا جا سکے۔ تمہارے شوہر نے اپنے ہی باپ کو ایسے غائب کیا ہے جیسے دنیا میں اس کا نام و نشان ہی نہیں مل رہا۔ کتنے سالوں سے پولیس اسے جگہ جگہ ڈھونڈ رہی ہے، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہا۔ یہ جانتے ہوئے بھی اس کو غائب کرنے والا اس کا اپنا ہی بیٹا ہے۔ کوئی اس تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ وحاج قاسمی کا بیٹا قائزان قاسمی ہے۔ اس نے اپنے ہی باپ کا نام خود سے الگ کرنے کے لیے اسے دنیا سے غائب کر دیا۔ اسے اپنے ہی باپ سے اتنی نفرت تھی کہ وہ اس کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور جانتی ہو وہ اس سے نفرت کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ اس کا باپ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن وہ اس محبت کے قابل نہیں تھا۔ جو اس سے محبت کرتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، کیونکہ قائزان قاسمی
کسی کی محبت کے قابل ہی نہیں ہے۔ جھوٹ، سب جھوٹ بند کرو اپنی بکواس۔ تم صرف میرے قائزان پر الزام لگا رہے ہو اور کچھ نہیں۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کو نہیں مار سکتا، سمجھے تم؟ وہ غصے سے چلائی تھی، جبکہ وہ جو کوئی بھی تھا قہقہا لگاتا اس سے دور چلا گیا، بہت دور۔ وہ لوگ یوگینڈا پہنچ چکے تھے۔ یہ علاقہ ان کے لیے بالکل انجان تھا۔ وہ لوگ پہلے یہاں کبھی بھی نہیں آئے تھے۔ میپ کے مطابق وہ لوگ جہاز لینڈ کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن ہر طرف حبشیوں کو دیکھ کر رسل اور رفیل دونوں حیران رہ گئے تھے۔ انہیں اندازہ تو تھا کہ یہ کوئی انگریز ملک نہیں ہے، لیکن وہ حبشیوں کا ملک تھا، یہ بات بھی انہیں اب پتہ چلی تھی۔ رفیل، تم یہاں پر رہو گے اور اپنا خیال رکھو گے۔ یاد رکھنا یہاں کے بچے بچے کے ہاتھ میں بھی بندوق ہے۔ کسی طرح کا کوئی پنگا مت لینا۔ کسی سے بھی بات کرو تو احتیاط سے کرنا، آواز کم رکھنا۔ یہاں کے لوگ اونچی آواز میں اپنی تعریف سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیا لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں؟ رسل کی انفارمیشن پر رفیل نے حیران ہو کر پوچھا۔ خدا کے بنائے ہوئے انسان بے حد خوبصورت ہیں، رنگ کالے ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، یہاں کی عورتیں بھی دنیا کی سب سے خوبصورت عورتوں میں شامل ہوتی ہیں۔ یہاں کے مرد بھی بہت ہینڈسم، پرکشش ہیں، رسل نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس دنیا میں بے حد حسین لوگ ہیں اور سچ میں رنگ کالا یا سفید ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ معاملے دل کے ہوتے ہیں، دل صاف ہونا چاہیے، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، تھوڑی دیر پہلے اسے یہاں آ کر عجیب لگا تھا، ہر طرف حبشیوں کو دیکھ کر، کیونکہ اس سے پہلے اس نے اتنے سارے حبشیوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ مصر میں بہت کم کوئی حبشی نظر آ جاتا تھا، لیکن یوگینڈا حبشیوں کا ملک تھا، یہ بات اسے آج پتہ چلی تھی۔ وہ ہر طرف دھیان دے رہا تھا۔ تمہیں یقین ہے سمیر ہمدانی مریم کو یہاں لے کر آیا ہے؟ وہ جہاز سے اترتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ قائزان سامنے سے آتے کسی آدمی سے باتیں کرنے میں مگن تھا۔ ہاں، وہ اسے یہیں پر لے کر آیا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت خطرناک قسم کے گینگز ہیں جن کے بھروسے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ یہاں پر بہت بڑی مقدار میں ڈرگس سپلائی کر رہا ہے اور بہت سارے بڑے بڑے گینگسٹرز کو وہ مفت میں بھی دے رہا ہے تاکہ وہ ضرورت پڑنے پر اس کی مدد کر سکیں، اس کے کام آ سکیں۔ سمیر کے اندر موت کا ڈر نہیں ہے اس وقت، وہ صرف یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا باس زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ اسے بس یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ ڈی گینگ کا لیڈر بن سکتا ہے یا نہیں۔ یہ نہیں کہ اسے وحاج کاظمی سے محبت تھی یا قائزان کاظمی کی نفرت میں وہ مریم کو یہاں اٹھا کر لایا ہے۔ نہیں،
وہ مرم کو یہاں اس لیے لے کر آیا ہے کیونکہ اسے کسی بھی حالت میں ڈی گینگ کا لیڈر بننا ہے۔ اسے کسی بھی حالت میں گینگ کی حکومت چاہیے۔ اسے وہ کروڑوں اربوں کی دولت چاہیے جو وحاج کاظمی نے کائسان کاظمی کے نام کی تھی۔ وحاج کاظمی اپنے بیٹے کو اس کرسی پر بٹھانا چاہتا تھا جس کرسی پر کائسان کاظمی نے تھوکنا تک گوارا نہ کیا، اور آج اسی کرسی کے لیے سمیر ہمدانی کائسان سے پنگا لے کر اپنی موت کو بلا رہا ہے۔ اس نے تفصیل بتائی تھی، مجھے سمیر ہمدانی کی موت کا افسوس ہوگا، اللہ پاک اسے قبر کے عذاب سے بچائے۔ رفیل بس اتنا کہتے ہوئے واپس جہاز کی طرف لوٹ گیا، جبکہ وہ کائسان کاظمی یوگنڈا پہنچ چکا ہے۔ کبھی بھی یہاں آ سکتا ہے۔ ہر طرح کے بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ اس وقت وہ رابطے میں ہے۔ کسی بھی طرح وہ یہاں پہنچے گا اس لڑکی کے چکر میں۔ وہ اگر یہاں تک آ سکتا ہے تو ذرا سوچو اس لڑکی کے لیے وہ تمہارا کیا حال کرے گا۔ یہاں آنے سے پہلے وہ تبریز کو عبرتناک موت دے کر آیا ہے۔ ایک آدمی اس کے پاس کھڑا اسے بتا رہا تھا، مجھے کوئی ڈر نہیں، بے فکر رہو، کائسان کاظمی میرا کیا ہی بگاڑ لے گا، زیادہ سے زیادہ مار دے گا نا مجھے، لیکن مرنے سے پہلے میں اس کی زندگی اتنی مشکل بنا دوں گا کہ وہ خود سے نظریں ملاتے ہوئے بھی ڈرے گا۔ تمہیں پتہ ہے یہ جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے محبوب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تب دیکھتے ہیں جب ان کی آنکھوں میں سچائی ہوتی ہے۔ کیا ہی ہوا اگر کائسان کاظمی کی بیوی اس کی حقیقت دیکھ لے۔ یاد رکھنا جب کائسان کاظمی یہاں آئے تب وہ لڑکی اس کا اصل روپ دیکھے، اس کا اصل چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ اس کا شوہر بہت اچھا انسان ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں کے سامنے کائسان کاظمی کا اصل چہرہ آنا چاہیے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کائسان کاظمی کتنا بڑا درندہ ہے۔ اس کے سامنے کائسان کاظمی کا ہر موو ہونا چاہیے۔ کائسان کاظمی اس لڑکی سے بہت کچھ چھپایا ہوا ہے۔ وہ اپنے محبوب کو اپنی ہی حقیقت پوری طرح سے واضح نہیں کر سکا۔ اس نے اپنے راز اپنے سینے میں دفن کر رکھے ہیں۔ ذرا سوچو جب اس کا محبوب اس کا اصل چہرہ دیکھے گا تب کیا ہوگا۔ اس لڑکی کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ لڑکی کائسان کاظمی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں کائسان کاظمی سے یہ خوشی چھینوں گا، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں میں کائسان کاظمی کے لیے بے تحاشا نفرت بھر دینے کے بعد وہ اپنے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ لیے کسی گہری سوچ میں تھا۔ وہ کائسان کاظمی کو ایسی شکست دینا چاہتا تھا جس کے بعد وہ کبھی جینے کا خواب بھی نہ دیکھے۔
اور اسے یقین تھا کہ اس دفعہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ سو گائس، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آج کیا بولوں نہیں پتہ، مجھے قسم سے دل ٹوٹ گیا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے آج۔ خیر کوئی بات نہیں، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رکھنے دیں اجازت اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔